بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کچھ ہم کہہ سن رہے ہیں اللہ تعالی بابرکت گھڑیوں میں اس کہنے سننے کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ یہ روحانیات کی ساری چیزیں ہیں، ہمیں زمین آسمان، چاند سورج ستارے، روپیہ پیسہ، جائیداد، مال اولاد، اپنا جسم، اپنی ضرورتیں، ہر چیز ہمارے سامنے ہے۔ اس پر تو ہمیں ان سب کے وجود کا بھی یقین اور اس کے حصول کی تمنا اور خواہش، یہ سوچ کر کہ یہ سب کچھ ہمیشہ ہی رہے گا، اسی طرح کا ہمارا ان کے ساتھ معاملہ ہے، حالانکہ ان میں سے کوئی چیز نہیں رہے گی۔ اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، چاند سورج ستارے، زمین آسمان، یوم تبدل الارض غیر الارض، سب فنا کر دیے جائیں گے، کوئی چیز نہیں رہے گی۔ صرف باقی رہنے والی چیز ہے وہ انسان کا اپنا عمل، جس کو چڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا، اس کی نورانیت بھی دیکھی کہ اس میں درود شریف میں کتنی نورانیت ہے، سورہ اخلاص کتنی نورانیت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کس قدر نور ہے، یہ سب وہاں سے دیکھ کر انہوں نے بیان کیا۔ عبدال میاں، مولوی عبدال میاں نے ایک جگہ خواب سنایا تھا جب وہ یہاں طالب علم تھے کہ انہوں نے اپنی کسی مرحومہ کو خواب میں دیکھا، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم تمہارے دارالعلوم کو اوپر سے دیکھتے ہیں۔ تو عبدال میاں کہتے ہیں تم تو بنگلہ دیش میں فوت ہوئی، تم ہمارے دارالعلوم کو کیسے جانتی ہو اور کیسے دیکھتی ہو؟ تو کہنے لگے تم چاند سورج ستاروں کو نیچے سے اوپر آسمان میں نہیں دیکھتے، سب کو پہچانتے ہو کہ یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ فلاں ستارہ ہے۔ تو اس طرح یہ جو نورانی جگہ ہیں زمین والوں میں جہاں سے نور چمکتا ہے، اسے ہم آسمان والے اوپر سے دیکھ کر بتاتے ہیں کہ یہ دارالعلوم ہے، یہ حرم شریف ہے، یہ مکہ ہے، یہ قدس ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ان کو دیکھ کر یقین ہوا، اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں بھی یقین عطا فرمائے۔ تو یہ قسم قسم کے شیطان وساوس ڈالتا ہے، اور سب سے پہلے نشانہ ان چیزوں میں جائے گا ان کا نہ ماننے والوں کا، کہ خوابوں کی دنیا میں رہنے والے۔ تو یہ تانے سن کر بھی خوابوں والوں ہی میں رہی ہے، یہ بھی خیر ہے۔ یہ 5 وقتہ ساری دنیا میں میناروں سے اذان اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کس کا نتیجہ؟ ابتدا ہوئی خواب ہی سے، خواب ہی کا نتیجہ، آخر میں فیصلہ ہوا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اصحاب شجرہ کے متعلق کہ جو بھی اس میں شریک ہوئے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا۔ یہ کس کا خواب کا نتیجہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، احرام میں ہیں، عمرے کا احرام باندھ کر تشریف لے گئے۔ اسی لیے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مدینہ منورہ میں انہیں رہنا گوارا نہیں ہوا،
اتنے پریشان کہ اجازت چاہیے امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہ بس میں نہیں رہ سکتا، میرے محبوب کے بغیر میں کیسے رہوں یہاں. انہوں نے منانے کی کوشش کی کہ بلال آپ نہ جائیں، یہاں رہیں، ہم آپ کی اذان کے بغیر کیسے یہاں رہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہوتی رہے گی آپ کی بلالی اذان سے. تو حضرت بلال تو حضرت امیر المومنین کو مخدوم اور خود اپنے آپ کو خادم سمجھتے تھے، مگر جلال آ گیا. بس اتنے بے چین تھے سرکار کی جدائی کی وجہ سے کہ انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا ہے تب تو جانے دیجیے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مشرکین مکہ آپ پر مظالم ڈھاتے ہیں، آپ کا مالک وہ آپ پر مظالم ڈھاتا ہے، اس سے خرید لیا وہ مانگی قیمت میں اور آزاد کر دیا. تو یاد دلایا کہ اگر آپ نے اللہ کی خاطر آزاد کیا ہے تو مجھے جانے دیجیے، اور اگر مجھے اسی طرح غلام سمجھتے ہو تو میں رہنے کے لیے تیار ہوں. امیر المومنین سمجھ گئے کہ بلال دوسرے حال میں ہے تو جانے کی اجازت دے دی. شام تشریف لے گئے. لکھا ہے کہ یہاں سے ادھر جانے والے بھی مناتے رہے ہوں گے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی کے لیے تیار نہیں ہوئے. آپ کے حالات میں لکھا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات خواب دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما هذه الجفا یا بلال، اوہ بلال اس قدر زیادتی کیوں کرتے ہو؟ ما آنا لك ان تزورنی یا بلال. جو ایک ہوتی ہے وفا، تو جو امید ہو اپنے محبوب سے تو اس کے خلاف برتاؤ کو کہا جاتا ہے جفا، وفا کے مقابلے میں جفا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما هذه الجفا یا بلال اما آنا لك ان تزورنی یا بلال، کہ آپ تمہاری زیارت نہیں کرو گے، زیارت کرنے کا وقت نہیں آیا ابھی. فانتبه حزینا وجلا خائفا فركب راحلته وقصد المدینہ. یہ خوابی تو ہے، اتنا ہم سمجھ لیا کہ جب اٹھتے ہیں تو نہایت پریشان ڈرے ہوئے فوراً سواری پر سوار اور سیدھا روانہ ہو گئے مدینہ منورہ کا قصد کیا. آخر خوابی تو تھا. خوابوں کی دنیا میں رہنے والے ہمیں اگر کوئی کہے تو ہم اسی دنیا میں رہنے کے لیے تیار ہیں. تو قصد المدینہ، سیدھا مدینہ منورہ. اور وہاں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام فاتا خبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے یہاں مولوی یوسف لورگر نے کل مجھے یاد آیا کہ وہ کئی برس مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے. وہ کہنے لگے کہ جب بھائی جان حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب نبر اللہ مرتدہ حرم شریف پہنچتے
تو سب سے پہلا کام ہوٹل سے حرم شریف پہنچے، روز کا معمول، اتنی دفعہ حرم شریف میں آئیں گے تو سیدھے ریاض الجنہ کی طرف، جہاں جگہ ملی وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز سے فارغ ہو کر اب سلام کے لیے چلنے لگے، تو جیب میں ہاتھ ڈال کر جو وہاں غربا بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ان کو کچھ ہدیہ کر کے پھر صلاۃ السلام کے لیے حاضر ہوں گے۔ تو قدموا بین یدی نجواکم صدقہ، قرآن کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہیں ملنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنی ہے، تو اس سے پہلے صدقہ۔ تو کہتے ہیں میں ہمیشہ ان کو دیکھتا، ان کا یہی معمول، سیدھے دوگانہ ادا کرتے، پھر آگے صدقہ، اور اس کے بعد آگے۔ بس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی وہاں پہنچے تو عطا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سواری کو بٹھایا اور سیدھے روضہ اطہر پر قبر پر پہنچے، فجعل یضمها ویقبلها۔ تو اس وقت تو جس طرح وہ چھوڑ کر گئے تھے قبر مبارک کو، اسی طرح تھی، تو وہاں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے ہاتھ پھیر رہے ہیں قبر مبارک کی مٹی کو، فجعل یضمها۔ تو کبھی ہاتھ نیچے بھی جاتا ہے اور ہاتھ کے بجائے کبھی ہونٹ بھی نیچے پہنچ جاتا ہے۔ فجعل یضمها ویقبلها، یہی حال امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد ایوب سختیانی کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ سلام کے لیے چل رہے ہیں، تو حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں پیچھے سے چھپ کر دیکھتا رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے ایوب سختیانی کا بیان فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجعل یضمها ویقبلها۔ اب جب وہاں سے فارغ ہوئے، اہل مدینہ صحابہ کرام آپ سے ملنے کے لیے پہنچے، تو سب کی تمنا اور خواہش ہوئی، یا بلال ہماری خواہش یہ کہ نسمع اذانک الذی كنت تؤذن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فعلى سطح المسجد فوقف موقفه الذي كان يقف فيه۔ کہتے ہیں اوپر چڑھے، جہاں کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے وہاں جا کر فلما قال اللہ اکبر اللہ اکبر ارتجت المدینہ، سارا مدینہ ہل گیا اللہ اکبر کی ان کی آواز سے، اور وہاں کے در و دیوار، مکانوں کی کھڑکیاں اور چھتیں، اور وہاں کی مٹی اور پتھر اور پہاڑ، ہر چیز اس آواز سے مانوس تھی، تو وہ ہل گیا سارا مدینہ منورہ۔ فلما قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اب جیسے محبوب کے اس میں گرامی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو وہ زلزلہ اور بڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ دل ہلنے لگے۔ فلما قال اشہد ان لا الہ الا اللہ ازدادت، تو یہ زلزلہ اور بڑھا، اور جب یہاں پہنچے فلما قال اشہد ان محمد رسول اللہ خرجت العوادق من خدورہن،
مستورات جو سن رہی تھی انہیں یہ پتا نہیں، عمر بھر کبھی چہرہ کسی نے نہیں دیکھا، مگر انہیں یہ معلوم نہیں کہ میں بے پردہ ہوں اور میرے چہرے پر نقاب اور اوڑھنی نہیں ہے۔ اسی حال میں وہ نکل پڑی اور تصور آیا، کیا تصور آیا؟ عقیدہ ان کا یہ تھا دل میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دفن بھی کیا ہے، یہاں ہے، قبر میں ہے، مگر یہ عقیدہ تھا کہ زندہ ہے، سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ تھا۔ تو جب انہوں نے جب بلالی اذان میں یہ سنا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ گھروں سے بچے، عورتیں، مرد جو اذان سن رہے تھے وہ گھروں سے وارستگی میں نکل پڑے یہ کہتے ہوئے بوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ قبر مبارک میں سے اٹھ کر تشریف لے آئے اور بلال بھی آ گئے وہاں سے۔ یہ سوچ، یہ عقیدہ تھا کہ زندہ ہے، ورنہ کیسے وہ نکل پڑتے؟ یہ کہتے ہوئے وقالوا بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لکھا ہے کہ فما رؤی یوم اکثر باکیا ولا باکیۃ بالمدینہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذلک اليوم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس روز وصال ہوا تھا، اس دن مدینہ منورہ کی سرزمین اور وہاں والوں کی جو کیفیت تھی رونے دھونے کی، ہر چیز رو رہی ہے، ہر شخص رو رہا ہے، ہر طرف سے چیخیں بلند ہو رہی ہیں، تو وہ کیفیت اس بلالی اذان پر پھر واپس لوٹ آئی کہ سب سے زیادہ مدینہ منورہ میں رونا دھونا، چیخ و پکار اگر سنی گئی تھی تو یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن، یا پھر اس دن جس دن انہوں نے ایک وقفے کے بعد بلالی اذان سنی۔ ابن عساکر نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں حالات بیان کیے ہیں اس میں اسی روایت کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر خواب ہی پر تو تھا کہ خواب دیکھا، وہاں میں نے کہیں بیان بھی کیا ہوگا کہ حضرت مولانا عبدالحی صاحب کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت فرماتے ہیں کہ موسیٰ جی محتر رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں، سر کے سر میں ہیں، اور وہاں اس طرح تم پہنچ سکتے ہو، تو خواب دیکھ کر چل پڑے۔ ہندوستان میں قریب میں علم حدیث پر سب سے زبردست جنہوں نے کام کیا وہ حضرات میں سے ایک حضرت مولانا عبدالحی صاحب۔ تو خواب ہی تو تھا، اتنے بڑے علامہ، اتنے بڑے محدث، اور خواب دیکھ کر وہ وہاں سے چل پڑے۔ جب یہاں پہنچے تو موسیٰ جی محتر رحمۃ اللہ علیہ بیلوں کو چارہ ڈال رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے پہنچ کر عرض کیا السلام علیکم، تو زندگی میں کبھی نہ مہمان نے اپنے میزبان کو دیکھا، میزبان نے مہمان کو دیکھا تھا، مگر وہ خواب میں جو صورت بتائی گئی تھی اس سے پہچان کر سلام کیا السلام علیکم۔ تو میزبان نے تو خواب نہیں دیکھا تھا مگر اسکین والی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، وہ دل تک اسکان ہو گیا سارا۔
حضرت موسیٰ جی محتر رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام، خواب دیکھ کر تشریف لے آئے، تو یہ بھی معلوم کہ کون ہیں، کیوں آئے ہیں، کس مقصد سے آئے ہیں، اور خواب دیکھا ہے اور کیا دیکھا ہے. تو یہ سب خواب ہی کی تو باتیں ہیں جو حقائق بن جاتے ہیں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خواب ہی تھا. یہ حضرت موسیٰ جی محتر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچتے ہیں، وہ بھی خواب ہی تھا. اس کی آپ کو بے شمار مثالیں ملیں گی کہ خواب حقیقت بن گیا. اور اس کو اکٹھا کرنا شروع کریں گے تو پوری ایک کتاب بن سکتی ہے. ایک صحابی حضرت طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی طلحہ ابن عبید اللہ، دونوں طلحہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت محبوب، آپ کے نہایت لاڈلے چہیتے، یہ دعا کرتے رہے یا اللہ مجھے ایسی زندگی دے کہ جس زندگی سے حضرت طلحہ سے سرکار خوش ہو گئے اور اپنا چہیتا اور لاڈلا اور محبوب بنا لیا. حضرت جی مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دسترخوان پر حضرت شیخ قدس الروح کو میں انگور کھلا رہا ہوں اور چھیل کر دیتا ہوں لقمہ. ایک دفعہ حضرت نوش فرماتے ہیں، پھر جب میں چھیل کر دیتا ہوں تو تو کھا لے. پھر میں اصرار کرتا ہوں تو حضرت کوہنی مارتے ہیں. حضرت جی مولانا حسین صاحب دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے پان کھا رہے تھے تو دیر تک یہ تماشا دیکھتے رہے. مجھے جب حضرت فارغ ہو کر تشریف لے گئے اور میں اٹھا تو مجھے گردن سے اشارہ فرماتے تھے، ہاتھ سے اشارہ نہیں فرماتے، گردن سے اشارہ فرمایا. میں پہنچا، فرمانے لگے شیخ کو تم سے اس قدر محبت کیوں ہے؟ تو میں نے کہا ان سے پوچھیے. تو یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں طلحہ کس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طلحہ ابن برا رضی اللہ عنہ سے محبت کی روایت میں آتا ہے کہ اذا مات وصلی علیہ، کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، اذا مات وصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بطور خاص نماز جنازہ کے بعد دعا بھی فرمائی کہ اللہ تو خدا، اے خدا تو طلحہ سے اس حال میں ملنا کہ وانت تضحک الیہ وہو یضحک الیک. اللہ عز و جل کے سامنے ہم پیش ہوں تو اللہ عز و جل ہم سے خوش ہو، ہم اس سے خوش ہوں. تو دعا دی کہ خدا طلحہ سے تو اس طرح ملنا، وانت تضحک الیہ وہو یضحک الیک، کہ وہ تم سے ہنسی خوشی مل رہا ہو اور آپ بھی ان سے خوش ہو. کیوں؟ کہ پہلے دن سے خوش تھے حضرت طلحہ ابن برا رضی اللہ عنہ سے. حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر ابھی داخل ہو رہے ہیں مدینہ طیبہ میں، استقبال ہو رہا ہے، چاروں طرف سے سب کا اصرار ہے
کہ یا رسول اللہ، بچے، عورتیں، بڑے بوڑھے، مرد، عورتیں سب سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف قطار لگی ہوئی ہے، چل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مبارک. تو وہاں ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکاب تک پہنچ گیا. بچہ ہے مگر کتنا دانا، کاش کہ وہ دانائی وہ بچے والی اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. کہ لکھا ہے کہ وہ سواری تک پہنچنے پر اور سرکار کی زیارت پر ان کو سیری نہیں ہوئی. یلصق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سواری مبارک سے اپنے آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک سواری پر جو لٹک رہے تھے اس سے اپنے آپ کو مس کر رہے ہیں، چھو رہے ہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں. وَيُقَبِّلُ قَدَمَيْهِ. اللہ اکبر. حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو بوسہ دے رہے ہیں. اور بچے پھر بھی مرنی بما احببت یا رسول اللہ فلا عصی لک امرا، یا رسول اللہ جو چاہے مجھے حکم فرما دے میں کرنے کے لیے تیار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس حرکت پر، ان کے بوسے پر ان سے خوش ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مسرور ہوئے. اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ تیمی، ان سے سرکار کتنے خوش کہ فرما رہے ہیں من سرہ ان ينظر الى شہید یمشی علی وجہ الارض فلینظر الى طلحہ. چلتا پھرتا شہید اگر آپ کو دیکھنا ہو تو طلحہ ابن عبید اللہ کو دیکھو. خیر میں تو ان حضرات کے تفصیلی حالات اس وقت بیان نہیں کر رہا، میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ خواب کو صرف خواب کے درجے تک اور وہم و خیال تصور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ جمل میں تیر لگا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھے، مارنے والے کا نام بھی لکھا ہے روایات میں مروان ابن حکم. سیدھا ان کے گھٹنے میں پیوست ہو گیا تیر، خون بہنے لگا. اس کو کوئی چیز رکھ کر زبردستی دبائے رکھتے تو تھوڑا خون کم ہو جاتا. وَإِذَا تَرَكُوهُ سَالَ، جب چھوڑ دیتے تو پھر بہنے لگتا تھا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا کہ اس کو بند کرنے کی اب ضرورت نہیں. دعوه فإنما هو سهم أرسله الله، میری شہادت کے لیے یہ تیر آیا ہے، اس کو اسی طرح زخم کو چھوڑے رکھو. کہتا ہے پھر اسی میں وصال ہو گیا. وہاں پانی کے کنارے پر شاطئ القلع اس کا نام تھا کہ اس جگہ کنارے پر جانوروں کے لیے چارہ اگتا تھا، اس کا نام شاطئ القلع. وہاں ان کو دفن کیا گیا. دفن کے ایک عرصے کے بعد رشتہ داروں میں سے کسی کو خواب میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت کرتے ہیں فلا تریحنی من هذا الماء. 3 دفعے یہ جملہ فرمایا کہ ارے میں پانی میں ڈوب جاؤں گا، مجھے راحت پہنچاؤ. جب قبر کھولی گئی تو واقعی خواب سچا تھا. اندر سے پانی مٹی میں سے اندر پہنچ کر آپ کی قبر تک پانی ہو گیا تھا.
مگر اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود کہتے ہیں کہ کوئی تغیر نہیں آیا تھا کسی بھی چیز میں، جسم اسی طرح، وہ زخم اسی طرح. انہوں نے پھر اہل بکر کے مکانوں میں سے کوئی ایک مکان خریدا اور پھر اس مکان میں لے جا کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا. تو 10,000 درہم میں مکان خرید کر انہوں نے وہاں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل فرمایا. تو یہ بھی تو خواب اجازت طلحہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار اگر یہ سوچ کر کہ بھئی یہ تو خواب ہی خواب ہے، تو محروم رہتے ہیں اس خدمت سے. ایک صحابی ہیں سودی ابن عجلان، وہ اپنی کارگزاری بیان فرماتے ہیں کہ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی قومی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم میں تبلیغ کے لیے مجھے بھیجا کہ جا کر ان کو اسلام کی دعوت دو. تو ہر چیز ان کے یہاں کھائی جاتی تھی، جب ضرورت ہوتی تو ہر چیز وہ کھاتے تھے. شرک اور کفر کے زمانے میں کسی چیز کی تمیز نہیں تھی کہ یہ مردار حرام ہے، یہ فلاں جانور حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے. تو حضرت سودا ہی فرماتے ہیں کہ میں جب پہنچا تو مجھے انتہائی بھوک لگی ہوئی تھی. سفر میں چلتے چلتے میرا حال برا ہو گیا تھا اور بھوک کی وجہ سے میں نہایت کمزور. تو میں جب پہنچا تو وہ کھا رہے تھے. کیا کھا رہے تھے؟ وہم یاکلون الدم. اللہ، کوئی چیز چھوڑتے نہیں تھے، کوئی چیز ذبح کی تو اس کا خون اسٹور کر لیا، اس کو پی رہے ہیں. تو پھر مجھے انہوں نے دعوت دی، ہلم ادھر آؤ، کھا لو ہمارے ساتھ یہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا، انہوں نے فرمایا کہ ایسی چیزوں سے تمہیں روکنے کے لیے تو میں یہاں پہنچا ہوں، یہ سب چیزیں چھوڑو، بت پرستی چھوڑو، مردار کھانا چھوڑو، غلیظ گندی چیزیں کھانا چھوڑ دو. تو میری بدحالی پر انہیں ترس آیا تھا اور انہوں نے مجھے اسی لیے تو اپنے ساتھ شریک ہونے کی دعوت دی تھی. مگر اب جب میں نے انکار کیا اس حال میں تو انہیں بڑا تعجب ہوا. فاستهزئوا وكذبوني وردوني من عندهم. انہوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کیا اور میں نے دعوت دینی شروع کی تو مجھے جھٹلایا اور کہا نکلو یہاں سے، بھگا دیا وہاں سے. کہتے ہیں میں بھوکا پیاسا اور سفر سے یہاں تھکا ہوا، تو کہتے ہیں میں آگے تو سفر نہیں کر سکتا تھا، میں گر پڑا. انہوں نے بھی سوچا میرا حال دیکھ کر کہ یہ غریب بدحال ہے، تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. کہتے ہیں کہ میں سو گیا تو مجھے آنکھ لگ گئی. تو اسی میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے خواب میں کسی نے دودھ میرے سامنے پیش کیا. یہ جیسے ابھی گرمیوں کے رمضان ہیں، ایک اشرا پہلے تک تو مدینہ طیبہ میں فون پر وہ بتا رہے تھے کہ بہت سخت گرمی ہے، 40 کے قریب گرمی تھی. اور یہ روزے بیچارے غریب مزدور جو کام کرتے ہیں
اسی گرمی میں. تو ہم لوگ حبیب اللہ دہلوی کے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے. صوفی طاہر صاحب، عارف حنیف صاحب، اسکاٹ لینڈ والے، یہ حضرات بھی میرے ساتھ تھے. تو ہم لوگ عصر کی نماز کے لیے نکلتے تو ٹاول احرام والا پورا پانی میں تر کر لیتے اور سر سے لے کر پورے جسم پر ڈال لیتے. ابھی 3-4 منٹ کے 5 منٹ کے فاصلے پر مسجد نبوی، وہاں تک پہنچتے ہوئے وہ ٹاول سوکھ جاتے تھے. ایسی سخت ترین گرمیوں کے روزے میں ایک دفعہ میں عصر کی نماز کے بعد، چونکہ عصر وہاں اول وقت میں ہوتی ہے، اس کے بعد 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے مغرب میں ہوتے ہیں، تو مولانا مقصود یا کسی ساتھی کو پارا اپنا قرآن سنا کر وہاں لیٹا. تو میں نے روزہ بھی لگا ہوا تھا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی چیز میں نے پی، آنکھ کھلی تو سارا تعب اور پیاس ختم. اسی طرح حضرت سودائی فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں وہ دودھ پیش کیا گیا، میں نے پیا اور میں نے سیر ہو کر پیا تو میری پیاس بھی چلی گئی اور میری بھوک بھی چلی گئی، اور میں نے اتنا پیا کہ فعظم بطنی. باقاعدہ کہتے ہیں پورے سفر سے جب میں تھکا ہوا پہنچا تھا تو پیٹ میرا پیٹھ کے ساتھ لگا ہوا تھا، اب میں ٹھیک ہو گیا. تو اب جس کسی نے مجھے اس حال میں دوبارہ میں اٹھ کر بیٹھا اور دیکھا کہ میری شکل بدل گئی، میرا جسم بدلتا ہوا، انہوں نے دیکھا کہ پیٹ بھی ٹھیک ہو گیا اس کا، پہلے تو چپکا ہوا تھا اندر کی طرف، اور اب ہم سے زیادہ یا صحت مند معلوم ہوتا ہے. تو جس کسی نے دیکھا تو اس نے آواز دی زور سے کہ یہ جو ابھی تم نے جس آدمی کو دیکھا تھا تھوڑی دیر پہلے دھتکار کر ادھر پھینک دیا تھا، اس کو جا کر دیکھو. تو میرے پاس آئے، اس نے جا کر اعلان کیا اذهبوا الیہ کہ تم اس کی طرف اس کے پاس جاؤ اور جو کچھ مانگے وہ دو. کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ بدحال سے یہ اتنا خوشحال کیسے ہو گیا. تو وہ اپنے پاس سے کہتے ہیں جو چیزیں ان کی کھانے پینے کی تھی باقاعدہ جو انسان کھا سکتا ہے، کھجور وغیرہ، وہ میرے پاس لے کر آئے، پانی لے کر آئے. تو میں نے کہا لا حاجت لی تھی، مجھے اس کے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. کہتے میں نے جب ان سے انکار کیا تو کہا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ مسافر ہیں اس لیے ہم پیش کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ ان اللہ اطعمنی وسقانی، اللہ نے مجھے کھلا پلا دیا، تم دیکھتے نہیں مجھے. میں نے اپنے ہاتھ پیر ہلائے، پیٹ کھول کر دکھایا، اور پھر میں نے ان کو وہ اللہ کی طرف سے جو پیالہ ملا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کے ناطے حوض کوثر کا جام، وہ قصہ سنایا تھا. فاسلموا كلهم فاسلموا من عند آخرهم، ایک نہیں بچا جو اس نے انکار کیا ہو، سب اسی وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام لے آئے. تو یہ بھی تو خواب ہی تھا، مگر خواب میں پیا ہوا دودھ اس نے کتنا اثر کیا کہ ان کو صحت مند دیکھ کر کے ساری قوم صحت مند ہو گئی، ان کی ساری بیماریاں، سارا کفر و شرک دھل گیا. تو یہ خواب تو تھا مگر وہ حقیقت بن گیا. اسی طرح دوست تو آپ کو بے شمار
ملیں گے انہی کا حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا ایک اور قصہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں اپنے متعلق کہ مدینہ منورہ کے قریب پہلے ایک جنگل ہوتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کا نام تھا الغابہ۔ وہاں کے درختوں کو کاٹ کر اس لکڑی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر شریف بنایا گیا تھا۔ تو وہ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ وہاں میری زمین تھی، میں وہاں گیا ہوا تھا، واپسی میں دیر ہو گئی، رات ہو گئی، تو وہاں میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر پہنچ گیا وہاں سے آتے ہوئے۔ تو جب میں قبر کے پاس پہنچا تو میں سن رہا ہوں کہ قبر میں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ تو سمعت قراءۃ من القبر، اسے ما سمعت احسن منها، اس سے اچھی آواز میں نے کبھی سنی نہیں تھی۔ تو میں نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خواب عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ خود صاحب قبر عبداللہ ابن عمرو ابن حرام وہ خود پڑھ رہے تھے جو آپ نے ان کی تلاوت سنی، ذاک عبداللہ۔ پھر آگے فرمایا کہ علم تعلم ان اللہ قبض ارواحهم، کہ اللہ نے ان کو اس دنیا سے اٹھا لیا تو یاقوت اور زمرد کی قندیلیں بنی ہوئی ہیں جس میں ان ارواح کو رکھا، اور وہ قندیلیں جس طرح جھومر لٹکائے جاتے ہیں تو اس طرح اللہ عز و جل نے جنت کے بیچ میں ان کو لٹکا رکھا ہے۔ اور ان ارواح کو وہاں سے اللہ عز و جل کی طرف سے جب اجازت ملتی ہے سیر کرنے کی، تو وہاں جنتوں کی، ملائے اعلیٰ کی، جہاں جہاں کی اجازت ملتی ہے، دنیا میں اپنے قریب و عزیز سے کبھی خواب میں ملنے کی، کبھی کہاں، تو اس کی بھی اجازت ملنے پر وہ وہاں آتے ہیں، پھر اپنی جگہ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے وہاں دارالعلوم میں اس دن عرض کیا کہ دیکھیے یہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب خواب ہیں، جو اس طرح کے مکاشفات قبر پر کھڑے ہوتے ہیں، قبر والوں کے متعلق میں نے اس دن بہت سارے قصے ان کو سنائے سلام کے جواب کے، کہ عطاف ابن خالد کی خالہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر جا کر سلام کیا تو علیہ السلام کی آواز وہاں سے سنی۔ اسی طرح ایک اور فاطمہ مخزومیہ، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب سنا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، سلام کا جواب دیا، وہ سنا۔ ایک محمود کردی کا قصہ بیان کیا تھا کہ انہوں نے سلام کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سلام کا جواب بھی دیا اور مزید بھی فرمایا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آگے فرمایا کہ تمہارے یہاں گھر میں بیٹا آنے والا ہے تو اس کا نام حمزہ رکھیو۔ تو قبر سے جس طرح میں نے ان سے کہا کہ قبر سے ہم جا کر سلام کرتے ہیں، ہمارے کان چونکہ بہرے ہو گئے ہیں، ہم نے اپنے گناہوں کی ڈانٹ لگا رکھی ہے جس سے بند کر دیے ہیں تو ہم نہیں سن پاتے، تو ہم یقین تو رکھیں کہ یہ جو روایات میں آیا کہ سلام کیا جاتا ہے مردوں کو، جواب دیتے ہیں،
اسی طرح ان خوابوں کے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا، جہاں جہاں جنہوں نے بیان کیا، تو اس پر کم از کم یقین اور عقیدہ تو ہمارا رہے، کہیں اس آزادی کی دنیا میں ہم اپنا ایمان نہ کھو بیٹھے، آہستہ آہستہ ایک ایک چیز چھوڑتے چھوڑتے پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ جائیں گے۔ انہیں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی آواز سننے کو ملی قبر سے، محمود کردی کو سلام کا جواب بھی ملا آواز سے، قبر سے آواز سننے کو ملی، سلام کا جواب ملا، بیٹے کا نام ملا، مگر یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، تو انہوں نے جو حق تعالی شانہ کی طرف سے انہیں دیا گیا اس میں سے یہ دیا کہ بیٹا آنے والا ہے، خوشخبری دی اور نام دیا، مگر قبر سے تو اور کیا مل سکتا ہے اس سے زیادہ جو حضرت قسم ابن عباس کو ملے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ میں نے غالباً نینیتال میں یا کہیں بیان بخاری شریف کے ختم میں بیان کیا تھا، اس میں شباہت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت کن کن کو حاصل تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ تھی، حسنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم شکل تھے، فلاں کا ایک گنوایا، ایک پھر محدثین کا صدیوں بعد تک کا سلسلہ ایک گنوایا تھا۔ تو یہ شباہت منتقل ہوئی کس طرح، وہاں میں نے عرض کیا تھا۔ تو اسی طرح حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ، اور اس کی وجہ تلاش کی انہوں نے کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے مشابہ ہو گئے حضرت قسم۔ فرماتے ہیں کہ قسم وہ آخر الناس عہدا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس عالم میں برزخ میں تشریف لے گئے، تو آخری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا وہ حضرت قسم کی قبر اطہر میں جو جن حضرات کو اترنے کا شرف حاصل ہوا، تو ان میں انه كان آخر من خرج من قبره صلی اللہ علیہ وسلم ممن نظر فيه، جو بھی اس میں اترے ان میں سے آخر میں سب سے نکلے حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ وكان قسم اشبه الناس برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لذا كان يشبه بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے میں، پینے میں، عبادت میں، معاملات میں، ہر چیز میں نقل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اچھا لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن اچھا لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فاقہ ہمیں پسند ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھوکے رہنا ہمیں پسند ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمیں روزوں پر روزے پسند ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمیں نماز میں قیام اور کھڑے رہنا پسند آ جائے۔ اس دن میں نے اعتکاف والوں سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حضور اتنے لمبی نفلیں پڑھتے تھے اور راتوں کو کھڑے رہتے کہ حتی تورمت قدمہ۔ میں نے کہا حضرت شیخ قدس روح جب 1947 میں تقسیم کے وقت
قیامتیں ٹوٹ رہی تھی ہندوستان کے مسلمانوں پر، تو اس وقت حضرت کا ایک ہی کام تھا، بس پوری رات عشاء سے فجر تک نسلوں میں کھڑے روتے رہتے تھے۔ خادم نے بیان کیا کہ حضرت شیخ قدس روح کے اس وقت ہم نے پیر دیکھے جو سوج کر متورم ہو کر ستون کی طرح ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی خدا کے حضور نسلوں میں اس طرح کھڑے رہنا ہمارے لیے بھی آسان فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔